سعودی عرب عراقی ملیشیا کے دھڑوں اور ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں کی طرف سے متعدد مربوط حملوں کی تیاری کر رہا ہے۔ ایک سعودی اہلکار نے CNN کو بتایا کیونکہ مشرق وسطی کا وسیع تنازع وسیع ہونے کا خطرہ ہے۔ اہلکار نے سعودی عرب، امریکہ اور علاقائی ممالک کی جانب سے متعدد انٹیلی جنس رپورٹس کا حوالہ دیا جن میں عراقی ملیشیا کے اکاچو ارکان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حوثیوں کے ساتھ مل کر ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور IRGC رہنمائی میں بہت قریب میں خلیجی ملک پر کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اوپن AI کے پروسیسر نئے ہارڈ ویئر ڈیوائس کے بارے میں مزید تفصیلات سامنے آتی رہتی ہیں، جسے پہلے AI ایندھن والے سمارٹ اسپیکر کے طور پر بیان کیا گیا تھا جو چاٹ GPT کا ڈرون کی شکل کا ہوگا۔ بلومبرگ نے اب اطلاع دی ہے کہ یہ آلہ ڈرون کی شکل کا ہوگا، اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ صارفین اسے اپنے گھر کے ارد گرد لے جا سکیں اور بیسے سائڈ ٹیبل یا کچن کاؤنٹر۔ ٹورنٹو پولیس نے گزشتہ ماہ امریکی قونصل خانے میں فائرنگ کے سلسلے میں 2 گرفتاریوں کا اعلان کیا ہے اور مشتبہ افراد کو کرائے کے مجرم قرار دیا ہے۔ جمعرات کو حکام نے کہا کہ انہوں نے 5 ماہ کے دوران ریاستہائے متحدہ کے قونصل خانے میں والی دوسری فائرنگ میں ایک 19 سالہ شخص اور ایک 15 سالہ لڑکے کو گرفتار کیا۔ ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کی ہیں جن میں پیدائشی حق شہریت کو محدود کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے اس عمل کو آئین کے تحفظ فراہم کرنے کے ہفتوں بعد جمعرات کو دستخط کیے گئے احکامات ٹرمپ کی اس مشق کو محدود کرنے کی سابقہ کوششوں سے کہیں زیادہ تنگ تھے، جو امریکی سرزمین پر پیدا ہونے والے تقریباً تمام بچوں کو شہریت دیتا ہے۔ آئیے پیچھا کرتے ہیں۔ آج سے آپ اپنے بانی، سرمایہ کار یا شرکت کرنے والے ٹیک کرنچ ڈسرپٹ 2026 کے لیے ہمارے موجودہ 300 کی رعایت میں سے 100 کی اضافی چھوٹ لے سکتے ہیں، جو کہ ہماری موجودہ رعایتی قیمتوں کے اوپر ایک اچھا بونس ہے۔ یہ فلیش سیل کل 7 اگست رات 11:59 بجے تک صرف ایک اور پورے دن کے لیے چلے گی۔ یہ رعایت 21 اگست کو ہماری اگلی قیمت کے درجے کے شروع ہونے سے پہلے بونس ڈیل پر آپ کے آخری موقع کی نشاندہی کرے گی۔ ووگ ورلڈ اگلے سال سان فرانسسکو آ رہا ہے۔ شاید ایک اور اشارہ ہے کہ ٹیک ارب پتی فیشن زیٹ جسٹ میں رہنما بن گئے ہیں۔ بے شک زبردست فیشن آرٹ میوزک ایونٹ کا اعلان یہ نہیں کہتا، اس کے بجائے اینا ونٹور نے لکھا کہ ووگ شہروں کو منانے پر یقین رکھتا ہے اور سان فرانسسکو ایک ایسا شہر ہے جیسا کہ کوئی اور نہیں۔ ٹیک کرنچ ڈسرپٹ 2026 میں شور مچانے کے لیے ہر کسی کو کلیدی سلاٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض اوقات سرمایہ کاروں، صارفین اور شراکت داروں سے ملنے کا بہترین طریقہ 13 سے 15 اکتوبر تک سان فرانسسکو کے ماسکون ویسٹ میں ایکسپو ہال فلور پر براہ راست نمائش کرنا ہے۔ یہ بالکل وہی ہے جو ہمارا نمائشی پروگرام پیش کرتا ہے اور یہ اب بھی آپ کے آغاز کو ظاہر کرنے کے لیے کھلا ہے۔ لی este artículo en español وینزویلا کی حکومت نے کئی دنوں کی تاخیر کے بعد جمعرات کو کراکس میں حزب اختلاف کی شخصیات سے ملاقات کی، جس کا مقصد ملک کو جمہوری منتقلی کی طرف لے جانے کے لیے امریکی حمایت یافتہ مذاکرات کے آغاز کا نشان ہے۔ ریاست متحدہ کے سینیٹر میک کونل، جن کی عوامی نژدہ کے سینیٹر مچ میک کونل، جن کی عوامی نظر سے غیر موجودگی نے خدمات انجام دیا، ان کی فٹنس کے بارے میں قیاس آرائیوں کو جنم دیا ہے، نے کہا ہے کہ انہیں بحالی کے مرکز سے فارغ کر دیا گیا ہے اور وہ گھر سے اپنی صحت یابی جاری رکھیں گے۔ جمعرات کو یہ اعلان میک کونل کے ان کی حالت کے بارے میں آخری عوامی بیان کے 10 دن بعد سامنے آیا اور جب سینٹ اگست کی چھٹی کے لیے ملتوی ہونے والی تھی۔ ناقدین نے سینیٹر اور ان کے عملے پر الزام لگایا ہے کہ وہ ان کی صحت کی حالت کے بارے میں سامنے نہیں آ رہے ہیں۔ جون میں ایک نازک جنگ بندی شروع ہونے کے بعد پہلی بار فوجیوں کی ہلاکت کے بعد اسرائیل کے نئے فضائی اور توپ خانے کے حملے لبنان پر ہوئے ہیں۔ تازہ ترین فوجی حملہ روم میں لبنان اسرائیلی مذاکرات کے باوجود ہوا، جو کہ امریکہ کی ثالثی میں ہونے والے امن عمل کا حصہ ہے۔ ریاستہائے متحدہ کے اعلیٰ سفارتکار مارکو روبیو نے کیوبا کی 5 کمپنیوں اور 8 افراد کے خلاف پابندیوں کا اعلان کیا ہے، جن پیرے سے اس کی مسلح افواج کے لیے جن پر جزیرے سے اس کی مسلح افواج کے لیے فوجی ساز و سامان کے خلاف۔ جمعرات کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں روبیو نے کیوبا کی حکومت کے خلاف صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں کی تجدید کے لیے پابندیوں کا استعمال کیا، جسے انہوں نے امریکی قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا۔
27 امریکی ریاستوں میں کم از کم 345 افراد جولپینو مرچ سے منسلک سالمونیلا تناؤ سے بیمار ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ وفاقی حکام کا کہنا ہے کہ ملٹی اسٹیٹ سنالوا میں ایک کاشتکار سے ملا ہے۔ زیادہ تر کیسز مینیسوٹا اور کولوراڈو میں ریکر سے ملا ہے، اگرچہ کوئی موت ریکارڈ میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ نہیں کا کہنا ہے کہ کم از کم 36 افراد کو اسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ بیروت اور تل ابیب کے درمیان امریکی ثالثی میں جنگ بندی کے مذاکرات کے 7ویں دور کے دوران جنوبی لبنانی ضلع طائر میں اسرائیلی فضائی حملوں اور گولہ باری سے متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ لبنان کی وزارت صحت نے جمعرات کو سرکاری میڈیا کی طرف سے رپورٹ کیے گئے ایک بیان میں کہا، پرشمالی قصبے کو نشانہ بنانے والے اسرائیلی فضائی حملوں کے نتیجے میں 8 افراد زخمی ہوئے۔ ریئل میڈرڈ نے برازیل کے ونگر ونیسیس جونیئر کا مستقبل محفوظ کر لیا ہے۔ اس کے معاہدے میں جون 2032 تک توسیع کر دی ہے۔ ہسپانوی جنات نے اعلان کیا اس کے مستقبل کے بارے میں مہینوں کی قیاس آرائیوں کو ختم کر دیا۔ 26 سالہ برازیل انٹرنیشنل حالیہ سیزن میں ریئل کے حملے میں مرکزی شخصیت رہے ہیں اور ان کا تعلق انگلش چیمپئن آرسنل میں جانے سے تھا۔ ریاستہائے متحدہ کے فیڈرل کمیونیکیشن کمیشن نے اس اصول کو منسوخ کرنے کے حق میں ووٹ دیا ہے جو مقامی گھرانوں کی کل تعداد کے 39% سے زیادہ تک پہنچنے سے روکتا ہے، جس سے صنعت کے استحکام سے مدد مل سکتی ہے۔ ایف سی سی نے جمعرات کو ایک نئے کیس بے کیس نقطہ نظر کے حق میں ٹوپی اٹھانے کے لیے 2-1 سے ووٹ دیا۔ کمیشن کی واحد ڈیمرٹ اینا گومز نے کہا کہ یہ تجویز غیر قانونی ہے اور دلیل دی کہ صرف امریکی کانگریس ہی ٹوپی اٹھا سکتی ہے۔ بہت سے ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ اقدام اسٹیشن مالکان کے درمیان ضرورت سے زیادہ مارکیٹ پاور کا باعث بنے گا۔ سیکیورٹی محققین کا کہنا ہے کہ ان کے پاس شواہد موجود ہیں کہ چین سے منسلک اسپائی ویئر نے سرزمین چین سے پھیل کر اب یورپ اور امریکہ سمیت 1 درجن سے زائد ممالک میں متاثرین کو نشانہ بنایا ہے۔ پہلے سے شناخت شدہ اسپائی ویئر میں نئی فعالیت بھی ہے جو ڈیٹا کو چوری کرنے اور آلات کو دور سے بریک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سائبر سیکیورٹی فرم آپٹک وولف کے محققین نے کہا کہ لائٹ اسپائی ویئر جو پہلی بار 2018 میں دریافت ہوا تھا اور اس سے پہلے چینی ریاست کے حمایت یافتہ ہیکر سے منسلک تھا، اس کے بعد سے ایک تجارتی اسپائی ویئر پلیٹ فارم کی شکل اختیار کر گیا ہے جو ایک ہی خطرے والے اداکار کے ذریعے چلایا جاتا ہے جو حکومتوں، اداروں اور فوجوں کو پورا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اے آئی سے چلنے والے خود مختار سائبر حملوں کے دور میں بھی متاثرین کو ایسے کام کرنے میں پھنسانے کی خام آزمائی گئی۔ سیکورٹی محققین نے جمعرات بھی شاندار نتائج کو ایک رپورٹ میں لکھا کہ نامعلوم ہیکرز کے گروپ ریاستہائے متحدہ امریکہ میں بڑی مالیاتی اور سرمایہ کاری فرموں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور ان میں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، جس کا مقصد حساس ڈیٹا چوری کر کے ان کو شائع کرنے کی دھمکی کے ساتھ پتہ لینا ہے۔ ایرور 500 سرور ایرور. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Error 500. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. شہر کے رہنما کا کہنا ہے کہ مراکش سے اسپین کے شمالی افریقی انکلیو سیوٹا میں بڑے پیمانے پر تارکین وطن کی کراسنگ کے دوران کم از کم 100 افراد ہلاک ہو گئے کیونکہ ہزاروں غیر دستاویزی لوگ انکلیو میں موجود ہیں۔ سیوٹا کی مقامی حکومت کے سربراہ جوان جیسس ویواس نے جمعرات کو برسلز میں یورپی پارلیمنٹ کی سول لبرٹیز، جسٹس اینڈ ہوم افیئرز کی کمیٹی کے سامنے گواہی دیتے ہوئے ہلاکتوں کی تعداد بتائی۔ Error 500. Server error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Error 500 server 1500. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. شمالی افریقی ایکسکلیو کے رہنما نے کہا ہے کہ ہسپانوی علاقے سیوٹا میں 3000 سے 5000 کے درمیان تارکین وطن باقی ہیں کیونکہ گزشتہ ہفتے اس تعداد سے کئی گنا زیادہ افراد کی آمد کے بعد جوان جیس ویواس نے یورپی پارلیمنٹ کو 100 اموات کے ناقابل تلافی سانحہ پر اپنے گہرے دکھ کے بارے میں بتایا جو پڑوسی ملک مراکش سے تقریباً 68,000 تارکین وطن کے سمندر کے راستے چند گھنٹوں میں پہنچنے کے بعد پیش آیا۔ جنوبی کوریا کی خلائی ایجنسی نے بدھ کے روز اسپیس ایکس راکٹ کا کچھ حصہ اس کی سطح پر گرنے کے بعد چاند کی تصاویر جاری کی ہیں۔ کورین اسپیس ایڈمنسٹریشن کاسا نے کہا
کہ چاند کے مدار میں چلنے والے ڈینوبری نے اثرات کے بعد تصاویر حاصل کی جو اس نے حادثے سے قبل چاند کی سطح طرح کی تصاویر کے ساتھ شیئر کی۔ کانگو کے حکام دریائے کانگو میں روکی گئی کشتی پر سوار تمام 255 مسافروں کی ایبولا اور ہیضے کی اسکریننگ کر رہے ہیں۔ ینگفینگ دو ایک چینی کمپنی کے ذریعہ چلائی گئی کو دارالحکومت کنشاسا سے تقریباً 65 کلومیٹر 40 میل اوپر کی دوری پر بند بندرگاہ کے قریب روک دیا گیا تھا۔ ارجنٹائن کا کہنا ہے کہ برازیل کی جانب سے برازیل کے صدر لوئیز اناسیو لولا ڈا سلوا کے خلاف صدر جاویر میلی کے حملوں کے ایک نئے دور پر سفارتی تعلقات کو کم کرنے کے بعد وزیر خارجہ پابلو کوئرنو نے بدھ کے روز کہا کہ برازیل کے اعلان کے بعد بیونس آئرس سفارتی اقدامات کا جواب نہیں دے گا، جبکہ وہ مکمل سفیر کے بجائے چارج ڈی افیئرز کے ذریعے تعلقات کو سنبھالے گا۔ 8 عرب اور مسلم ممالک نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے جس میں غزہ کی پٹی میں جاری اسرائیلی خلاف ورزیوں کی سخت ترین مذمت کی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات، قطر، اردن، انڈونیشیا، پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور مصر کے وزرائے خارجہ نے صحت کی سہولیات اور طبی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ شہری علاقوں پر حملوں اور خواتین اور بچوں سمیت فلسطینیوں کے مسلسل قتل کی شدید مذمت کی۔ سابق ورلڈ ہیوی ویٹ باکسنگ چیمپئن جوزف پارکر کو 3 ماہ کی منشیات کی پابندی کے بعد ہے، جس کی وجہ حکام کا کہنا ہے کہ ان کے ماہر غذائیت تھے۔ 34 سالہ نیوزی لینڈر نے اکتوبر میں لندن میں فیبیو فورڈلی سے صدمے سے ہارنے کے دن کوکین کے لیے مثبت تجربہ کیا۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے جنہیں اس سال کے آخر میں ایک اہم انتخابات کا سامنا ہے نے اشارہ دیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ مہنگی جنگ کو طول دینے کے لیے یک طرفہ کارروائی کرنے پر غور کر رہے ہیں، یہاں تک کہ واشنگٹن اور تہران آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے ایک ہم نے آج ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور کے کمانڈر احم واحدی کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار تیار کرنا جاری رکھنا چاہتا ہے۔ نیتن یاہو نے ایک بیان میں دعویٰ کیا، حالانکہ ایرانی حکومت یا سرکاری میڈیا کی جانب سے اس معاملے پر واحدی کی جانب سے کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق شام کے دارالحکومت دمشق کے مضافات میں واقع ایک شہر میں ہونے والے دھماکے میں متعدد افراد ہلاک اور دیگر زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی اخباریہ ٹی وی نے رپورٹ کیا کہ یہ دھماکہ جمعرات کو دمشق کے دیہی علاقے جارامانہ میں ہوا۔